نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کچھ نوجوان ساتھیوں کی طرف سے اور کچھ نوجوان علماء کی طرف سے بھی میری توجہ اس طرف دلائی گئی کہ آج کل ایک گانا بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے۔ ہماری قوم ویسے بھی گانے سننے کی، گانے بجانے کی عادی ہو چکی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے لیے چھپا ہوا زہر ہوتی ہیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک سنگر ہے جس کا نام بتایا جاتا ہے نیہا ککڑ، فیمیل سنگر ہے، اور انہوں نے ایک گانا ریلیز کیا ہے بیلنسیاگا کے نام سے۔ یہ کیا ہے اور اس کے بارے میں اگر تھوڑی سی تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بال یہ ایک بت ہے جس کی بہت پرانے زمانے سے پوجا ہوتی چلی آ رہی ہے۔ یہ اتنا پرانا بت ہے کہ خود قرآن مجید کے اندر سورہ صافات آیت نمبر 125 کے اندر اس کا ذکر ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 125 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بال کو پکارتے ہو، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہو؟ بات دراصل یہ ہے، اس کی چھوٹی سی تاریخ ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے غم سے نجات دی اور یہ لوگ پھر آگے نکلے ہیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شریعت کی مانگ کی، کتاب کی مانگ کی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی شریعت لا کے ہمیں دیں، کوئی کتاب لا کے ہمیں دیں تاکہ ہم اس کو پڑھیں پھر اس کے مطابق عمل کریں، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو۔ اس مقصد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر گئے۔ 30 دن کا روزہ تھا، البتہ کسی وجہ سے اس میں 10 دن کا بعد میں اضافہ کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں قوم پیچھے مرتد ہو گئی اور قوم کے پاس جو بھی کچھ سونا وغیرہ تھا اس کو پگھلا کر اس کو ایک بچڑے کی شکل دی۔ دراصل یہی بال تھا، اس بچڑے کی شکل دی اور اس کو خدا سمجھ کر کے پوجا شروع کر دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میری غیر موجودگی میں قوم جو ہے وہ مرتد ہو چکی ہے، کافر ہو چکی ہے، لہٰذا پھر ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو معاملات ہوئے وہ ہوئے۔ اس کے بعد معاملہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بال بت کو توڑ کر کے ختم کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، اس کا چورا چورا بلکہ پاؤڈر پاؤڈر کر کے اس کو ہوا میں بھی کر دیا۔ کچھ وقت کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر اور نبی ہیں، ان کا دور آتا ہے اور بال کی یادیں اس قوم کے اندر تازہ تھیں اور کچھ انہوں نے اپنے بزرگوں سے، بڑوں سے اس کے بارے میں سن رکھا تھا، کہیں نہ کہیں اس کی عقیدت بھی ان کے دلوں میں باقی تھی، لہٰذا ان لوگوں نے اسی تصورات سے، اپنی امیجینیشن سے بال کا بت دوبارہ بنایا اور پھر اس کے سامنے کچھ چیزوں کا اور اضافہ کر دیا۔ مثال کے طور پر اس میں بچوں کی بلی چڑھانا اور یہ تصور کرنا کہ ہمارا یہ بال جو دیوتا ہے اس کو کسی مرد کی عورت کی شادی ہوتی تھی، کسی جوڑے کی شادی ہوتی تھی تو ان کو جیسے ہی پہلی اولاد نصیب ہوتی تھی، ان لوگوں کی عقیدت تھی کہ اس کو پہلی اولاد کی جو قربانی ہے وہ دیں گے تاکہ یہ خوش ہو۔ اس قسم کا مزاج جو ہے لوگوں کا بنا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ چیزیں آج تک ہمارے اس زمانے تک چلی آئی ہیں۔ کہیں نہ کہیں شیطان نے اپنی ان تعلیمات کو لوگوں کے درمیان میں زندہ رکھا ہے۔ پہلے یہ چیزیں خفیہ طور پر ہوا کرتی تھیں، اب تو یہ چیزیں کھلم کھلا ہوتی ہیں، حتیٰ کہ یہ چیزیں اب فلم انڈسٹری کے اندر ڈراموں میں، فلموں میں، گانوں میں کھلم کھلا استعمال ہوتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے ایک گانا آیا تھا، ایکٹر ہے اکشے کمار۔ یہ ساری چیزیں اللہ کا شکر ہے ہم تو دیکھتے نہیں، ہاں ہمارے جو اویئر رہنے والے نوجوان ہیں، ہمارے ٹیم کے کچھ لوگ ہیں، کچھ علماء ہیں، وہ اس چیز کی طرف، ان باتوں کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں تو ہمارے سامنے بھی یہ باتیں آ جاتی ہیں اور ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کے سامنے یہ باتیں کھول کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ اکشے کمار یہ ایک ٹی وی ایکٹر ہے اور یہ بہت بڑے لیول کا ایکٹر ہے۔ کچھ وقت پہلے اس کی ایک فلم کا ایک گانا آیا تھا، بالا بالا، اور وہاں اتفاق کی بات یہ دیکھیں کہ وہاں پر ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے، بالا بالا شیطان کا سالہ، یعنی کہ شیطان کا ذکر وہاں پر بھی آ گیا۔ یہ جو بال بت ہے نا، یہ شیطان ہی کا بت ہے، یا یوں کہیں کہ شیطان کے ماننے والے اس بت کی پوجا کرتے ہیں۔ بہرحال حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن اس قسم کی چیزیں قوم کے سامنے بار بار لائی جاتی ہیں، کوڈ ورڈ میں لائی جاتی ہیں، سمبلزم کی طریقے سے لائی جاتی ہیں، اور یہ جو گانا آج ہمارے سامنے نیہا ککڑ کا ریلیز ہوا ہے یہ بھی اسی کڑی کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نادانی میں اس طریقے کے اسٹیٹس اپنے جو ہے واٹس ایپ کے اوپر لگا رہے ہیں، ریلز بنا بنا کر کے ان کو اپنے لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے احباب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، بغیر اس بات کو سمجھے کہ اس کا نقصان کتنا بڑا ہے۔ اس نادانی کے اندر وہ اس میں مبتلا ہیں، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ نادانی کے اندر یہ والا گانا زبان سے گاتے ہیں، بالا بالا شیطان کا دالا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے ہم تو صرف گانا گا رہے ہیں، بلکہ آپ نادانی میں کفر کر رہے ہیں اور نادانی کے اندر آپ شیطان کو پکار رہے ہیں۔
کچھ ٹائم پہلے میں نے بتایا تھا نا میاں بیوی زنا کریں گے، یہ بالکل وہی شکل ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کی زبان سے کوئی شرک کا جملہ بلوا دیا جاتا ہے یا اس کے ہاتھ پیروں سے کوئی شرک کا کام کروا دیا جاتا ہے، خود کو وہ مسلمان سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن دین سے وہ نکل چکا ہوتا ہے، بیوی بھی اس کی اس پر حرام ہو چکی ہوتی ہے، وہ اپنی بیوی کو بیوی سمجھ کر صحبت کرتا ہے لیکن در حقیقت وہ ایک دوسرے کے ساتھ حرام کاری کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستو یہ بہت نازک معاملہ ہے، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں دین کو سیکھیں اور سکھائیں، زیادہ سے زیادہ اپنی نسل کو دین کے قریب کریں تاکہ ان فتنوں سے آپ لوگ بچ سکیں۔ انشاءاللہ ہماری ٹیم کے ذریعے سے، مجھ نالائق کے ذریعے سے یہ باتیں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے سامنے آتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھپے ہوئے کھلے ہوئے فتنوں سے ہماری نسل کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور پروردگار شیطان کے شر سے پوری امت مسلمہ کو بچائے۔